تو بہرحال جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو اور اپنا دہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین اللہم لکا و منکا بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر ذبح کر دیا جائے یہاں تک پڑھ کر۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد آدمی یہ دعا پڑھے، ذبح کے بعد وہ تو تھی ذبح سے پہلے دعا پڑھنی ہے نا، اگر قربانی اپنی جانب سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے جو ذبح کرنے والا ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد دعا پڑھنی ہے اگر آدمی اپنی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہے۔ اس طرح ذبح کرے کہ چاروں رگیں جن کا بیان ہوا وہ کٹ جائیں، پہلے درس میں تقریباً بیان ہوا تھا ان رگوں کے بارے میں۔ اس طرح ذبح کرے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری کے 4 رگوں سے زیادہ، کہ چھری جو ہے وہ گردن کے موہرا تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ کی جو ہے وہ تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کی روح بالکل نکل نہ جائے، اس کے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ اور اگر دوسرے کی طرف یہ جو ہے پیش نظر بات بھی رکھنی چاہیے کہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، قربانی کا جانور ابھی ٹھنڈا نہ ہوا ہو اور بالکل اس کی روح نہ نکلی ہو، پہلے پاؤں وغیرہ کاٹنا شروع کر دیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کی طرف سے اس نے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے تو اللہم تقبل منی میں جو لفظ منی ہے نا، تو اس کی جگہ من کے بعد اس کا نام لے۔ مثلا زید جو ہے وہ جانور قربانی کا ذبح کر رہا ہے لیکن عمر کی جانب سے کر رہا ہے، تو پھر وہ کہے گا اللہم تقبل من عمر کی جانب سے، تو اس صورت میں عمر کا لفظ استعمال کرے گا جب ذبح کر رہے قربانی کا جانور اس کے بعد۔ اور اگر وہ جانور مشترک ہے جیسے گائے اونٹ، تو وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے گا جس طرح فقیر نے بیان کیا تھا ایک درس کے اندر، اس کا خیال کیا جائے۔ محض تخمینہ سے اندازہ سے تقسیم قربانی کے جانور کا گوشت اونٹ ہو، مشترک ہو یا گائے ہو تو تقسیم نہ کریں۔ پھر اس گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقراء پر تصدق کریں اور ایک حصہ دوست و احباب کے یہاں بھیجے اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھے اور اس میں سے خود بھی کچھ کھا لیں، اور اگر اہل و عیال زیادہ ہوں تو 2.5 سے زیادہ بالکل کل گوشت بھی گھر کے صرف میں لا سکتا ہے، 2.5 سے زیادہ بھی لا سکتا ہے بلکہ کل گوشت بھی یہ گھر کے لیے صرف میں لا سکتا ہے اگر اہل و عیال زیادہ ہوں۔ اور قربانی کا چمڑا اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے دے دے، مثلا مسجد یا دینی مدرسہ کو دے دے یا کسی فقیر کو دے دے یا کوئی عالم جو ایسے ہیں جو کہ فقیر ہیں شرعی طور پر ان کو دے دے، مفتی یعنی کرام میں سے کسی کو دے دے۔ بعض جگہ یہ چمڑا امام مسجد کو دیا جاتا ہے، اگر امام کی تنخواہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ اعانت کے طور پر مدد کے طور پر دیا جاتا ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ باب رائے کے اندر مذکور ہے کہ قربانی کرنے والا بقر عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ کھائے، یہ مستحب ہے، اس کے خلاف کرے جب بھی حرج نہیں۔ مثلا مٹھائی وغیرہ جو ہے وہ کھانی ہو قربانی کے دن اور آدمی جس پر قربانی واجب ہے یا جو قربانی کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ مٹھائی کھانے کی بجائے پہلے قربانی کا گوشت کھائے پھر جو ہے وہ مٹھائی کا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح باہر رائق میں اور اگر کوئی شخص مٹھائی پہلے کھا رہے تھے، مثلا کسی شخص کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور ابھی تک قربانی کا جانور ذبح نہیں ہوا تو وہ کھا سکتا ہے، روٹی بھی کھا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حال نہیں ہے، لیکن مستحب وہی ہے جو فقیر نے بیان کیا۔ تو یہ تھا قربانی کرنے کا طریقہ کار
جو کہ بیان کر دیا گیا، اور جمرہ کا کیا جائے تو اس کے بارے میں مختصر طور پر جو بیان تھا وہ بحمد اللہ تعالیٰ آج کے درس میں وہ بھی ہو گیا انشاءاللہ عز و جل۔ امید ہے تا قیامت لوگ اس سے فائدہ مند ہوتے رہیں گے۔ اور یہاں پر ایک فائدے کے طور پر آخر میں بات کر دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی لوگ کافی جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ دوسرے کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کہ جو فوت ہو گیا ہو یا پوری امت کی جانب سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، گائے ذبح کرنا چاہتے تو یہ صورت ہو سکتی ہے نہیں، تو اس بارے میں جو ہے وہ مسئلہ سماعت کر لیجئے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سید عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار الطاف میں سے ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے خود ہی قربانی ادا فرما دی۔ یہ شبہ کہ ایک مینڈا ان سب کی طرف سے کیوں کر ہو سکتا ہے جو لوگ ابھی پیدا ہی نہ ہوئے، ان کی قربانی کیوں کر ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 6 مہینے کے بکری کے بچہ کی قربانی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز فرما دی اور ان کے لیے اس کی ممانعت کر دی، اسی طرح اس میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی تو جو مسلمان صاحب استطاعت ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت عطا فرمائی ہو، اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی ایک قربانی کرے تو کتنا اچھا یہ نصیب ہے اور کتنی یہ خوش نصیبی کی بات ہے، تو اس کو کر دینی چاہیے حضور علیہ السلام کی جانب سے قربانی، اور یہ مستحب کام ہے، کار ثواب ہے۔ اور بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ سینگ والا جو مینڈا ہے اس کی قربانی کی جائے، جس کی سیاہی میں سفیدی کی بھی آمیزش ہو، یعنی سیاہ رنگ بھی ہو مینڈے کا اور سفید رنگ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ملا ہو۔ ایسا مینڈا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی طرف سے جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، وہ لازمی کریں، تو بہت یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی ایسے ہی مینڈے کی جس کا ذکر ہوا ہے قربانی فرمائی تھی، تو امت کو بھی چاہیے، جو مالدار لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے، جیسے حضور علیہ السلام نے امت کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح فرماتے تھے، ایسے ہی امت بھی حضور علیہ السلام کی جانب سے ایک مینڈا جس کی صورتحال بیان ہوئی ایسا ذبح کر دے۔ حضور علیہ السلام ہم سب پر اپنی نگاہ عنایت فرمائیں اور ہم سب کو نیکی کی راہ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ بحمدللہ تعالیٰ جو قربانی کے مسائل تھے وہ تفصیلی طور پر مذکور ہو چکے، آج کا یہ آخری درس تھا۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ عز و جل فقیر اگلے سال قربانی کا جو مہینہ ہے ذوالحجہ شریف، اس کے آنے سے پہلے مفصل طور پر زیادہ وسیع جو ہے وہ وقت کی بجائے تھوڑے وقت کے اندر قربانی کے مسائل کو بیان کرے گا۔ پھر اس میں 6 دروس کی جگہ جو ہے وہ عین ممکن ہے دروس زیادہ ہوں یا اور جو بھی صورتحال ہوگی وہ اگلے سال انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو بیان ہو جائیں گے۔ اب اس درس کے اندر طریقہ کار قربانی کا بیان کر دیا گیا ہے، تو کوشش کریں کہ جتنے دروس ہوئے 6 دروس وہ سب کے سب سماعت کر لیں، تاکہ آپ کو مفصل طور پر شریعت کے حکام جو کہ قربانی کے مسائل کے بیان میں ہیں وہ معلوم ہو جائیں، اور جو بھی فقیر کے ان دروس سے فائدہ اٹھائے جب تک اس کی زندگی رہے، تو فقیر کی اگر زندگی نہ رہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے قبر کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے اور سب کو شریعت کے مسائل سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین، اہل شام، اہل عراق اور جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اس وقت مشکلات میں ان سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اور خصوصاً قربانی کے ایام میں اپنے قریبیوں کو یاد رکھنا، ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کرنا۔ وہ بھی آپ کے بچوں کی طرح بچے ہی ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ آپ کی طرح وہ بھی انسان ہوتے ہیں۔
تو ان کے پاس اگر مال کی وسعت نہیں ہے تو آپ کے پاس تو ہے نا، آپ تو کوشش کریں ان تک گوشت پہنچا لیں، ان کی دعائیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ان 6 دروس میں کوئی غلطی ہوئی ہو فقیر سے کوئی مسئلہ بیان کرنے میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔